الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ العظیم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الانام وسيدي حبيب اله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب لوگ اس وقت ایک مدرسے کے جلسے میں موجود ہیں. دینی مدارس میں یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اور ان جلسوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ جاننا ضروری ہے. تبھی آدمی کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں، اور اس کے بعد ہی انسان اس مجلس سے فائدہ اٹھا سکے گا. بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، اور وہ یہ کہ جیسے بیان کرنے والے شخص کو اپنی نیت صحیح کرنا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیان سننے والے لوگوں کو بھی اپنی نیت صحیح کرنا ضروری ہے. دین میں جو چند مشکل ترین کام ہیں، ان مشکل کاموں میں سے ایک مشکل کام ہے نیتوں کا صحیح ہونا. اور مزید مشکل اس وجہ سے بھی ہے کہ نیت کے درست ہونے کو مشکل آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا. بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت صحیح نہیں ہوتی اور اسے پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ میری نیت صحیح ہے ہی نہیں. ایک بہت اچھا قاری بہت اچھی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، بظاہر خدشہ نہیں ہے کہ اس کی نیت فاسد ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آئے کہ سننے والے میری تعریف کریں گے، سننے والے کہیں گے کہ ایسا قرآن ہم نے سنا ہی نہیں. اس خیال کے بعد وہ اور اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس خیال کی بنا پر اس کی تلاوت ریا میں آ جائے. سننے والے تو قرآن سن رہے ہیں مگر پڑھنے والے کے اندر ریا ہے. نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے، اللہ نے آواز اچھی دی ہے، کلام بھی بہت مفید ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ سننے والے جب میری نعت سنیں گے یاد رکھیں گے، تعریف کریں گے، میرے گلے کی بھی تعریف ہوگی، میرے پڑھنے کی بھی تعریف ہوگی، پھر لوگ مجھے دعوتیں دیں گے، پھر مجھے میرا احترام ہوگا. یہ سارا اس کے دل میں خیال آ رہا ہے، اور خیال آتے آتے وہ نعت پڑھ رہا ہے. تو سننے والے تو نعت سن رہے ہیں مگر پڑھنے والے کے ذہن میں ریا ہے، اخلاص نہیں ہے. اسی طرح سے بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ میں ایسا بیان کروں گا کہ سننے والے اش اش کرتے رہیں گے، سننے والے یاد رکھیں گے، بلکہ آگے چل کر کے یہ بھی کہیں گے کہ ایسا تو بیان ہی ہم نے نہیں سنا. لہذا لوگ میری تعریف کریں گے، میرا تذکرہ ہوگا، پھر مجھے دعوت دیں گے، میرے بیان کے لیے لوگ تڑپیں گے. یہ سارا بیان کرنے والے کے ذہن میں ہے. زبان سے وہ دین بول رہا ہے اور ذہن میں ریا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب دعا کر رہا ہے، اور اس لیے دعا کر رہا ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. اسی میں اس کے دل میں خیال آیا میں اتنا تڑپ کر کے دعائیں مانگوں گا، آنسو بہا کر کے دعائیں مانگوں گا، لوگ یاد رکھیں گے. ایسی دعا تو کسی نے بھی نہیں کرائی. دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی. بس یہ خیال آ رہا ہے اور لہذا اچھی سچی دعا کر رہا ہے. تو دعا کر رہا ہے مگر اندر سے ریا بھی ہے. اس لیے اخلاص پیدا کرنا آسان چیز نہیں، یہ بہت مشکل ہے.
بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ریا ہے اور وہ اتنی چھپی ہوئی کیفیت کے ساتھ ہے کہ سال ہا سال تک وہ ظاہر بھی نہیں ہوئی، اچانک کبھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کوئی شیخ کامل ہے جو پکڑ لیتا ہے کہ اس کے اندر ریا آ گیا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے دینی جلسے میں جب انسان آتا ہے تو کبھی یہ ذہن میں آتا ہے بوش کس کیا بیان کرے، قسم بیان کیُتھ اوس، اصل کم کور بیان کرنک طریق قسم کیُتھ اوس مجھ یہ بیٹھن گویا امتحان ہند خاطر، یہ بیان بوزن بیوٹمت، یہ امتحان ہند بیوٹمت، یہ سوچان بہ ہسا ون پھلین عالمن کور یم قسمک بیان، پھلین شخصن کور یم قسمک، تمہ آئی عجیب کت، پھلین سن بیان۔ یہ جو سننے والا بیٹھا ہے یہ سوچ کر کے میں دیکھوں گا کون صاحب کس طرح بیان کریں گے، کس صاحب کی آواز کیسی ہے، کس کی معلومات زیادہ ہیں، کس نے زیادہ دلائل بیان کیے، کس نے عجیب واقعات سنائے، کس کے بیان سے ہمارے دل دہل گئے۔ یہ امتحان لینے کے لیے جو آدمی بیٹھا ہے یہ سوچتا رہے گا فلانے نے ایسا بیان کیا، دوسرے نے اس طرح کا خطاب کیا، جب واپس جائیں گے تو تذکرہ کریں گے، تبصرہ کریں گے، کم کیوت بیان کو دپن پھلن سن اس واریاہ اصل، ہم سن تم سن تہ اصل مگر تیوت اصل اوس نہ، وونو کیا تم تہ یاد، وونو کیا صاحب بیان بہت زبردست تھا، کیا بیان کیا وہ یاد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بیان کرنے والے کو بھی چاہیے اپنی نیت صحیح کرے، اور سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نیت صحیح کریں۔ سننے والے کو نیت یہ ہونی چاہیے یا اللہ میں دین کے مجلس میں ہوں، خدا بچ دین چیز مجلس میں ونکینس دینش کت میں بوزیں، بیان کرنے وول چھ کتنا پہ اونمت، یمو یہ انتظام کور تمن کر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا، اس آمت کتنا پہ امس کر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا، میں دینش کت بوزن، ات مز اگر کھانا نو کت بوز میں بہ تھاو سہ یاد، اگر کھانا عملی ہند چیز آو بیان کرنا بہ کر تر پہ عمل، اگر کھانا سہ چیز آو بیان کرنا کہ اس گناہ چیز بہ کر کوشش، اگر میری زندگی میں سہ گناہ بہ کر کوشش سہ گناہ گوس میری زندگی میں دور گژھن، یہ نیت، بیٹھ کر کے نیت یہ کرنی چاہیے میرے ایمان میں اضافہ ہوگا، میرے علم میں اضافہ ہوگا، کرنے والی بات اگر کہی جائے گی تو میں کرنے کا ارادہ کروں گا، اور بچنے والی بات اگر کہی گئی تو میں بچنے کا عہد کروں گا، فرض کو بیان کیا گیا تو میں ارادہ کروں گا کہ میں فرض کو ادا کروں گا، اور حرام چیز بیان کی گئی تو مقصد ہوگا اس سے بچو تو میں بچنے کا ارادہ کروں گا، اگر میں بچا ہوا ہوں تو اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اگر بچا ہوا نہیں ہوں تو بچنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نواز بھی دیتے ہیں، بلکہ ممکن چھو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک حدیث مبارک یت مز اک دعا آو کرنا، ممکن چھو سو دعا گژھِ سینس حقس مز قبول۔ جب انسان بیٹھنے والے انسان کی نیت اگر درست ہو، صحیح ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے اور دعا دی ہے، ہو سکتا ہے وہ دعا اس سننے والے کے حق میں قبول ہو جائے۔ دعا کے الفاظ مبارک اس طرح ہیں، اصل میں وہ حدیث ہے اور وہ اس طرح سے ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شانو اس انسان کو جس نے میری بات سنی، سرسبز و شاداب خوش و خرم تھا اللہ تعالیٰ تمس انسانس یم انسان میں کات بوز، اللہ سرسبز و شاداب اور خوش و خرم رکھے اس انسان کو جس نے میری بات سنی، فوعاها پھر اس کو یاد رکھا، واداها اور دوسروں تک پہنچایا، سنی، یاد رکھی اور دوسروں تک پہنچائی۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نضر اللہ، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شانو۔ اس تر و تازہ کی حدود سمجھنا آسان نہیں ہے، کس چیز کے بارے میں اللہ نے کیا دعائیں دی، اس میں دینداری بھی آ گئی، صحت بھی آ گئی، مالیات بھی آ گیا، اولاد بھی آ گیا، دنیا اور آخرت ہر جگہ تر و تازہ جو کچھ ہو، جو شخص ہوگا وہ ہر اعتبار سے تر و تازہ ہوگا۔ تو جب اخلاص کے ساتھ انسان بیٹھ کر کے سنتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، ایمانی فائدہ، روحانی فائدہ، علمی فائدہ، عملی فائدہ، فکری فائدہ، نہ جانے کیسے کیسے فائدے ہوتے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، نئے حقائق سامنے آتے ہیں، ارادے بنتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ فائدے کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں۔ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں فرمایا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے نبی آپ نصیحت کریں، نصیحت کرنے کے نتیجے میں ایمان والوں کو ضرور نفع ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ بولنے والے کی نیت بھی درست کر دے، سننے والوں کی نیت بھی درست کر دے، اور مدرسے کا جلسہ منعقد کرنے والے اور تعاون کرنے والوں کی نیت بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ اخلاص جب ہوتا ہے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اخلاص جب ہوتا ہے تو اس کا ثمرہ صحیح نکل آتا ہے، اور اخلاص جب ہوتا ہے تو اس کے نتائج بہت دور تک ہوتے ہیں۔ نیت چھُ سُہ چیز ییٚمہِ سۭتۍ بعض تأثیٖر تہِ چھِ گژھان بدلِتھ۔
نیت ایسی چیز ہے بعض دفعہ چیزوں کی تاثیر بدل جاتی ہے نیت کی وجہ سے. شمع اگر سیت آس کرن تات کیا کرن پھوک چھس دیوان. کانگر اگر زار آسہِ تات کیا کرن تات دیوان پھوک. پھوک سے چھو نار دزن کہ نار سیت گژھان. پھوک سے چھا نار دزن کہ نار چھ سیت گژھان. تو بس دزن تہ چھ سیت تہ گژھان. یہ فرق کت کن تو نیت. اگر نیت چھ زالنچ تیل دزِ. اگر نیت چھ سیت کرنچ تیل گژھِ سیت. تو آوا سمجھ. پھونک مارنے سے آگ جلتی ہے یا بجھتی ہے؟ کہ نیت اگر بجھانے کی ہے تو پھونک سے آگ بجھ جائے گی، اور نیت اگر جلانے کی ہے تو پھونک سے آگ جل جاتی ہے. نیت سے فرق ہو جاتا ہے. ہوا وہی منہ کی ایک ہی ہے، تو ایک ہی منہ ہے. جب ارادہ کیا میں اس پھونک مار کر کے آگ کو بجھانا چاہتا ہوں تو آگ بجھ جائے گی، جیسے موم بتی بجھ جاتی ہے، شمع بجھ جاتی ہے. اور جب ہم اسی منہ سے آگ نے ہوا نکالتے ہیں، نیت یہ کرتے ہیں کہ آگ جلنی چاہیے، اسی سے آگ پھک جاتی ہے اور آگ جل جاتی ہے. فرق کم سے نیت. بہرحال اللہ جل شانہ کا شکر ہے ہم کو اس مجلس میں پہنچنا نصیب ہوا. دنیا میں قسم قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، شادیوں کے جلسے ہوتے ہیں، کھیل تماشوں کے جلسے ہوتے ہیں، ٹورنامنٹ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کیمنٹریاں سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، مناظرات المشاصن ساری لوگ جمع، سیاسی جلسے ہوتے ہیں. کچھ کے فائدے ہیں، کچھ کے فائدے نہیں ہیں، لیکن دین کے جلسے میں تو سراسر فائدہ ہی فائدہ. اس میں تو صرف بیٹھنے والے کو بھی اجر ملتا ہے، اس میں تو سننے والے کو بھی اجر ملتا ہے. اس لیے کہ یہاں جو دیکھتا ہے وہ بھی دین، جو سنتا ہے وہ بھی دین، جو سوچتا ہے وہ بھی دین. بولنے والا بولتا ہے تو دین ہی بولتا ہے، سننے والا سنتا ہے تو دین سنتا ہے. تیاریاں ہوتی ہیں تو دین کے لیے ہی. خالص خیر ہی خیر اس جلسے میں ہوتی ہے. دینی جلسہ، دینی مدرسوں کے جلسے اخیار کا مجموعہ ہوتا ہے. جیسے دعوتی اجتماعات، اسی طرح سے مدارس کے جلسے اپنے اندر نہ جانے کتنے خیر لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنے انسانوں کو اسی طرح کی دینی پروگراموں سے ہدایتیں ملتی ہیں. ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو بگڑے ہوئے تھے، دینی جلسوں میں آ کر کے کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں. بہرحال اللہ جل شانہ یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور یہاں سے جب ہم واپس نکلیں تو ہدایت کا ایک نیا جذبہ لے کر کے نکلیں. اللہ کرے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو چکا ہو، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہو، اور ہم کو دین پر چلنے کا ایک نیا جذبہ ابھرا ہو، اور گناہوں سے بچنے کی ایک نئی فکر لے کر کے ہم جا رہے ہوں. اللہ کرے یہ مجلس ہمارے لیے مفید سے مفید تر ہو. حضرات، یہ جو دینی مدرسے ہیں، یہ دینی مدرسوں میں عام طور پر سال کے اندر ایک مرتبہ یہ جلسہ ہوتا ہے. اس جلسے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مختلف حضرات مختلف طور سے اس کو بیان کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی مدرسوں کے جلسوں کے دو مقصد ہوتے ہیں. اخ مقصد آسان کہ مدرس چھو کیا مدرسہ میں کیا چیز شما تیار کرنا، یہ کیا شما پڑھنا، یہ تم تیار گئے تم چھ کیا، یہ ہاؤ امتس. یہ امت کے سامنے یہ نقشہ آ جائے گا کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے، مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں تیار ہونے والے افراد کیا بنتے ہیں، یہ آگے امت کی کون سی ضرورت پوری کرتے ہیں. یہ کارکردگی امت کے سامنے آئے. گویا مدرسے والے کہتے ہیں، اے ہمارے دینی مسلمان بھائیوں، تم نے جو مدرسوں کو تعاون دیا، تم نے جو مدرسے کے لیے دعائیں دی، تم نے جو چندے دیے، تم نے جو بچے بھیجے ہیں، اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھو یہاں تیار کیا ہوا ہے. تمہارے دیے ہوئے امداد کس چیز پر خرچ ہوئی، یہاں کیا چیز نئی تیار ہو گئی جو تمہاری سوسائٹی تمہارے گھروں میں پہنچ کر کے تم کو دین پہنچائے گی. تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مدرسہ ہوتا کیا ہے، مدرسے میں پڑھایا کیا جاتا ہے، مدرسے کا ہدف گول کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے. اور یہ اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ بے شمار مسلمان دینی مدرسوں کی اہمیت اور اس کی افادیت کو جانتے ہی نہیں ہیں. بے شمار مسلمان چتیم بار بار ہے مدرسہ میں کیا ضرورت ہے، ایٹا مدرس کات لگا ات کیا نیرے جم کیا حس کرن بونک جمن پھاک لگا. طرح طرح کی باتیں ذہنوں میں آتی ہیں ایمان والوں کے ذہن میں، اور بعض دفعہ تعجب بھی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا ذہن کیسا ہو گیا ہے. ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے جو چیز تیار ہو رہی ہے وہ ہماری سب سے اہم ضرورت ہے. اس لیے مدرسوں کے ذریعے جب جلسے ہوتے ہیں تو ان مدرسوں کے جلسوں سے
समझने में मौका, समझने का मौका मिलता है कि मदरसा है क्या, ये अगर न होगा तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, और अगर दीनी तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया तो जहालत कैसे फैलेगी, और अगर दीनी तालीम का सिलसिला रुक गया तो इस्लाम को कैसे ख़तरात पेश आएंगे, और अगर मदारिस पुख्ता और मजबूत हैं तो इस्लाम कैसे महफूज रहेगा, और उम्मत को रहनुमाई कैसे मिलती रहेगी, और अफराद कैसे तैयार हो रहे हैं। इस गरज के लिए मदरसा जलसा करता है ताकि आम मुसलमान इस जलसे में शामिल हों और अपनी आंखों से देखें कि मदरसे ने हमारे लिए क्या नियामत तैयार की है। दुनिया में यूनिवर्सिटियां, कॉलेज कॉन्वोकेशन करते हैं, उन कॉन्वोकेशन में वो दिखाते हैं अपनी कारकर्दगी, तैयार। कॉन्वोकेशन में दस्तार बांधा जाता है उनको, यूनिवर्सिटी से ऐलान कर बना ये PhD अच्छा सा कर ये डबल M में ये PG कोर ये क्या था कोर वह अपनी कारकर्दगी वो इंसानों के सामने लाते हैं। बस ठीक इसी तरह से मदरसे अपनी कारकर्दगी उम्मत के सामने लाते हैं। तो दीनी जलसों के अहम तरीन मकसद ये है। इसकी अहम जरूरत इस वजह से भी है कि बेशुमार इंसानों को मदरसों के मुतालिक गलत फहमियां हैं। अपने मुसलमान भाई भी बाज दफा ये कहते हैं मदरसों की जरूरत क्या है। इंग्लिश मीडियम स्कूल हाल गली में खुल जाए किसी को एतराज नहीं होगा, और अगर मदरसा खुल जाए तो कहने के साहब मदरसा क्या जरूरत है, ठीक है हम कम कहते हैं मदरसा। बल्कि बाज दफा तो हमारे अपने भाई कहते हैं मदरसे क्या है साहब, भिखारी बनाने की फैक्ट्रियां हैं और क्या है। ये सब नादानी की बातें हैं मेरे भाइयों। जिस मुस्लिम सोसाइटी में दीन पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम नहीं होगा वो मुस्लिम सोसाइटी मुस्तकबिल में दीन से महरूम सोसाइटी बन जाएगी, और उनका हाल वही होगा जो दुनिया के बेशुमार मुस्लिम मुल्कों का हाल है। पूरा मुल्क मुसलमानों का, हुकूमतें उनकी अपनी, तिजारती मराकिज़ जो उनका अपने हैं, सब कुछ उनका अपना, लेकिन दीन से महरूम। हुक्मरानों से लेकर नीचे चपरासियों तक किसी को भी पता नहीं दीन क्या है। मुसलमानों का मुल्क है, क्योंकि जब दीन की तालीम का इंतजाम ना रहा, ना हुकूमतों की तरफ से और ना लोगों ने खुद अपनी दीनी तालीम का इंतजाम किया, तो नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान मुल्क हैं, चारों तरफ से मुसलमान ही मुसलमान बसते हैं, लेकिन इस्लाम की कोई भी चीज उनके पास बाकी बची नहीं है। बल्कि इससे आगे बढ़कर एक मरहला वो भी आता है कि इस्लाम को इस तरह से वो बयान करते हैं जिस तरह से गैर मुस्लिम भी बयान नहीं करते हैं। मुमकिन है आपने सुना होगा जाई इमाम बुखारी जामुच्छो, जिस इलाके में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने बचपन गुजारा, बुखारा, आज वहां इस्लाम पर ऐसी बैन है जैसी बैन किसी गैर मुस्लिम मुल्क में भी नहीं है। वहां दाढ़ी रखना सख्तरीन जुर्म है, 3 महीने की जेल हो जाएगी अगर किसी ने दाढ़ी रख ली। जिसके घर में कुरान पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जिस आदमी ने अपना नाम मोहम्मद या अहमद के साथ रखा उसको सजा लग जाएगी। जिसने अपने घर में कलमा लिखा होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये उस मुल्क में है जिस मुल्क में इमाम बुखारी पैदा हुए, और तन्हा इमाम बुखारी नहीं, वो सारा मुल्क मुहद्दिसीन का मुल्क था, औलिया का मुल्क था, फुकहा का मुल्क था। अबुल समरकंदी अजीमुशान फकीह गुजरे हैं, इमाम बुखारी इमाम तिरमिज़ी अजीमुशान मुहद्दिसीन गुजरे हैं। उस इलाके में बुखारा और समरकंद में, ताशकंद में, यानी उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सारा खित्ता इस वक्त ऐसी लपेट के अंदर है कि 99% मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों का हाल ये है कि ऐसी पाबंदियां इस्लाम पर गैर मुस्लिम मुल्कों में नहीं है जैसी पाबंदियां उस मुसलमान सोसाइटी के अंदर है। बल्कि अभी 3 महीने पहले उन्होंने नया कानून बनाया कि आज के बाद जो बच्चे पैदा होंगे किसी बच्चे के नाम के साथ मोहम्मद और अहमद नहीं रहेगा। नौबत यहां तक पहुंचती है। जिस मिंबर पर, जिस मस्जिद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला बुखारी पढ़ते और पढ़ाते थे, जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ते थे, उस मस्जिद में इस वक्त शराब पी जाती है। नौजवान लड़के और लड़कियां शराब की बोतलें लेकर अंदर जाते हैं और वो तफरीह के घर से अंदर पहुंचते हैं, फिर वहीं बैठ कर शराबें पीते हैं। तो दीनी मदारिस दर हकीकत इसलिए हैं ताकि उम्मत के अंदर दीनी तालीम जब होगी तो इनका इल्म होगा, ये कुरान को समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को फैलाएंगे, ये हदीस पाक को बराह रास्त पढ़ेंगे। उसके नतीजे में इनकी जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक ढलेगी। इस्लाम के जितने शोबे हैं वो सारे के सारे शोबे जिंदा हो जाएंगे जब दीनी तालीम मुकम्मल तौर पर होगी। हमारे बहुत सारे स्कूल वाले ये समझते हैं कि इस तरह से दीनी तालीम पढ़ना क्या सा कुरान शरीफ से पढ़ना हो, ना जरा कुरान
لیکن کتنا سادہ ہے وہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ نازلہ قرآن ہم نے پڑھایا، تعلیم نظام پڑھائی تو ہم نے دین کی تعلیم کا حق ادا کر دیا۔ کیا اسلامی علم اتنا ہی ہے؟ دنیا میں تو کسی مذہب کے پاس اتنے علوم نہیں ہیں جتنے علوم اسلام کے پاس ہیں۔ یہاں تو ایک ایک شعبے کے لیے الگ الگ علم ہے۔ دنیا میں کسی قوم کے پاس اپنی کتاب کو صحیح پڑھنے کے لیے کوئی علم نہیں ہے۔ ہم مسلمان اسلام کے پاس صرف قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھنے کے لیے چار چار علم ہیں: علم قراءت، علم تجوید، علم تحسین الصوت، علم الرموز، علم الاوقاف۔ یہ سارے علوم وہ ہیں جو صرف قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھنے کے لیے ہیں، ترجمہ اور معنی تو ابھی آیا ہی نہیں۔ تو جس قوم کے پاس قرآن کے لفظوں کو پڑھنے کے لیے بھی علوم ہوں، اس قوم کے علوم کا اندازہ کہتے ہیں 70 علوم ہیں، تب اس کے بعد آدمی حدیث بیان کر سکتا ہے۔ 14 علوم مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ہمارا سکول والا سمجھتا ہے ایس پر نادرا قریشی بے کلمہ کلمیات بے منہاج العربیہ تعلیم نظام تو موکلیو اسلام چیو تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے سائنسی علوم شعبوں در شعبوں میں تقسیم ہیں، اس سے پہلے اسلامی علوم شعبوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے کہ علم قرآن الگ، علم تفسیر الگ، علم اسباب نزول الگ، علم فقہ الگ، علم اصول فقہ الگ، علم قواعد فقہ الگ، علم اسرار شریعت الگ، علم حدیث الگ، پھر علم حدیث کے ذیلی شعبے نہ جانے کتنے ہیں، اور ایک ایک شعبہ اپنے اندر نہ جانے کتنے شعبے لیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسلامی علوم مکمل ہوتے ہیں۔ تو ان مدارس کے اندر اسلامی علوم پڑھائے جاتے ہیں، یعنی قرآن پڑھا جائے گا ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے قرآن نازل ہوا تھا علم تجوید کے مطابق۔ قرآن سمجھا جائے گا ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے قرآن کو سمجھنے کا حق ہے، کوئی اردو تفسیر کے ذریعے سے نہیں، بلکہ پہلے براہ راست عربی زبان سیکھیں گے، عربی زبان سیکھنے کے بعد پھر براہ راست خود ترجمہ کریں گے، پھر تفسیریں پڑھیں گے۔ علم حدیث پڑھا جائے گا ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے علم حدیث پڑھایا جاتا تھا، وہ اردو کے رسالوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ علم حدیث کی امہات کتب براہ راست وہ کتابیں پڑھیں گے، اور اسی زبان میں پڑھیں گے جس زبان میں ارشادات ہوئے ہیں، اور تب پڑھیں گے جب اس کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، اس سے پہلے نہیں۔ غرض یہ کہ اسلامی مدارس میں علوم سارے کے سارے پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب سے دنیا میں اسلام ہے تب سے مدارس کا سلسلہ یہ چلتا رہا ہے۔ سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے اندر، اور اس میں معلم آپ خود تھے، اور آپ خود فرماتے تھے انما بعثت معلما، میں معلم بن کر کے دنیا میں آیا ہوں۔ آپ خود قرآن کریم تلاوت کراتے تھے، قرآن کریم خود پڑھاتے تھے۔ عبداللہ حضرت صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ مےٚ ہسا چھُ یاد اصل پیٹھن سورہ مرسلات ٲس نٲزِل گٔمٕژ، أسۍ ٲسۍ حجس منٛز مِنہُک مٲدان اوسمُت چھُ، مِنہ کِس مٲدانس منٛز سورہ مرسلات ٲس نٲزِل گٔمٕژ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تشریف فرما أکِس گۄپھِ منٛز، بہٕ سپدیوس حٲضِر، حضرتو فرموو کہ سورہ مرسلات چھِ نٲزِل گٔمٕژ، وَلہٕ بہٕ پرناوَتھ، وَلہٕ بہٕ کرناوَتھ یاد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مینا میں حج کے اندر تھے، سورہ مرسلات نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام مینا کی غار کے اندر تشریف فرما تھے، میں حاضر خدمت ہوا، حضرت نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں سورہ مرسلات یاد کراؤں گا جو آج ہی نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آج بھی میں زبان مبارک کی وہ حلاوت جب آپ تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے ہونٹوں کے وہ نقوش اس وقت بھی میرے نظروں میں ہیں۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی شاگردوں سے کہا میں نے سورہ مرسلات مینا کے غار میں پڑھی ہے اور وہیں میں نے سیکھی تھی، تم بھی میرے ساتھ آنا، وہیں مینا کے غار میں تم کو سورہ مرسلات پڑھاؤں گا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے استاد چکا حفظ، امام بخاری کے استاد کا نام ہے حفظ، حفظ کے والد کا نام ہے غیاس۔ غیاس اپنے بیٹے حفظ کو کہتا ہے بیٹا قرآن تمہارا مکمل ہونے والا ہے، نازلہ قرآن تم نے مجھ سے پڑھ لیا، سورہ مرسلات میں نہیں پڑھاؤں گا، ہم حج کرنے جائیں گے، مینا کے اسی غار میں لے جاؤں گا اور وہاں میں تمہیں سورہ مرسلات یاد کراؤں گا، جس غار کے اندر یہ سورت نازل ہوئی تھی وہیں وہ پڑھاؤں گا۔ چنانچہ امام بخاری کے استاد حفظ کہتے ہیں میں نے سورہ مرسلات اپنے والد غیاس سے اسی غار کے اندر جا کر کے سیکھی ہے جس غار کے اندر یہ سورہ مرسلات نازل ہوئی تھی۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ نے سلسلہ شروع کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فوج کے کمانڈر کو انہیں اطلاع بھیجی تم صرف اگلے ملکوں میں اسلام پھیلانے کے کام میں لگے ہوئے ہو،
یقیناً عظیم الشان کام ہے، مگر ایسا نہ ہو تم فوج کے اندر تعلیم پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے، لہٰذا ایک طرف سے تم اگلے ملکوں میں اسلام پھیلا رہے ہو، ساتھ میں فوج کے اندر دینی تعلیم کا انتظام بھی کرو، اور مجھے جلد سے جلد اطلاع کر دو کتنے حافظ تیار کیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے بعد 900 حافظوں کی لسٹ بھیج دی کہ حضرت اس 1 سال کے اندر ہماری فوج میں 900 حافظ تیار ہو گئے، حالانکہ اس میں تھی جہاد اسمس بے قاعدے یا پھر عراق اسمت، عراق کے ملکوں میں علاقوں میں اسلام پھیل رہا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے فوج کے، فاتح ایران انہیں کہا جاتا ہے، ان کو حضرت امیر المومنین نے خط لکھا تھا ایسا نہ ہو کہ تم صرف دوسروں کو کلمہ پڑھانے میں لگ جاؤ اور اپنی تعلیم ختم ہو جائے، اس لیے مجھے اطلاع کر دو کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا کتنا۔ تو 1 سال کے بعد انہوں نے لسٹ بھیجی، حضرت 900 حافظ تیار ہو گئے فوج کے اندر۔ بہرحال سلسلہ اسلام آگے بڑھتا گیا، جہاں جہاں جن ملکوں میں اسلام پہنچا ان ملکوں میں دینی مدارس بھی قائم ہوتے گئے اور دین کی تعلیم کا سلسلہ آگے چلا۔ ہندوستان اور پاکستان میں جب اسلام داخل ہوا ہے تو اسلام کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ مدارس بھی قائم ہوئے، ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے، مجھے اس تاریخ کی طرف نہیں جانا ہے۔ خود یہاں کشمیر میں یہ کشیر مسجد اسلام آمد چو گنڈک انسان یم یہ کشیر مد اسلام اونمت چو تمس اوس ناو عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ، چائنا سے ایک انسان جو سید زادہ تھا وہ یہاں کشمیر میں داخل ہوا، یہ تس کشیر مد تمیز اکثریت ہندین ہنز سربراہ اوسمت چو بدھ انسان سربراہ کشمیر کا، اکثریت ہندوؤں کی ہے، یہ سربراہ مملکت امس اوس ناو رنچن، اور پہلا شخص جو کشمیر میں داخل ہوا اسلام لے کر۔ تم برونٹ آسان آمت واریاہ آسان آمت تہ چھنہ پتہ، مگر تم برونٹ یم آمت ٲسۍ تم ٲسۍ یوان بزنس کرنے خاطر، تم ٲسۍ یوان شاید یہ چکر کرنے خاطر، مگر باقاعدہ اسلام کی دعوت لے کر آنے والا پہلا شخص عبد الرحمن بلبل، اور وہ چائنا سے آیا تھا، سید زادہ تھے وہ۔ انہوں نے سوچا پورے ہندوستان میں اسلام پھیلیومت، پورے ہندوستان میں کئی سو سال ہو چکے تھے اسلام کو، پورے پاکستان میں کئی سو سال ہو چکے تھے اسلام کو، اس وقت ہندوستان اور پاکستان نہیں تھا، اس وقت یہ بر صغیر تھا، لیکن یہ بیچ کا کشمیر جو ہے وہ اسلام سے محروم تھا۔ عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ پہلا انسان کشمیر میں داخل ہوا، اور اس نے سوچا سب سے پہلے میں یہاں کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ تھا رنچن، عبد الرحمن بلبل مسافر انسان، لینگویج گیپ الگ، پردیسی الگ، کھانے کا انتظام نہیں، سواری کا انتظام نہیں، اللہ جانے کس طرح سے اس خدا کے بندے نے سفر کیا، ان پہاڑوں کے کس طرح سے کراس کیا، راستے میں کھانا اسے ملا یا نہیں ملا، اور کس طرح سے اس سے نگر شہر پہنچا۔ معلومات کرتے کرتے اسے پتا چلا فلاں جگہ بادشاہ رہتے ہیں، اسے سوچا کہ وہی قریب میں رات گزاروں گا، چنانچہ دریائے جہلم کے کنارے پر ایک چٹان پر بیٹھ کر اسے ساری رات عبادت کی، ساری رات وہ سجدے کرتے رہے، یا اللہ بتراوے پرون ڈیک سے بروٹ کن ام نیت یت ملکس مز گوز اسلام زندہ گسن۔ پوری رات اس نے عبادت کی ہے، آنسو بہاتے رہے اس پتھر پر، ٹھنڈ الگ تھی، ساتھ میں دریا بہ رہا تھا، دریائے جہلم کس بٹھس پہ تم پور رات گزارمز قیامس مز رکوعس مز تو سجدن مز، پور رات اس روز دعا کران، خدا میں گس اندر دن گسن، یا اللہ مجھے اندر جانے کا موقع ملنا چاہیے، پھر بادشاہ میری بات سننا چاہیے، تو گس نہ گسن میں سنن۔ فجر نماز کا وقت جب ہو گیا تو اس نے سوچا میں اذان پڑھتا ہوں، چاہے فجر کی اذان اس نے پڑھنی شروع کی، یہ پہلی اذان تھی جو باقاعدہ کشمیر کے کفرستان میں پڑھی گئی۔ بادشاہ جو پنس محلس مس عجیب اتفاق سے تمس راتس نیند رہی نا، سو پورے رات لڑ پھر دیوار، وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، اس کو نیند نہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا تو اسے اضطراب کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ یا میں صبح بانگ یلتم بوز، جب صبح کی اذان وہ سننے لگا تو حیران ہو گیا، تو انہیں یہ کیا آواز ہے، یہ کہتا اجنبی آواز، اس آواز میں بوز مستقی نا۔ وہ بھجن سننے کے عادی تھے، وہ بدھوں کے وہ گانے سننے کے عادی تھے، اذان انہیں کبھی نہیں سنی تھی، اس لیے اپنے محل میں وہ سن رہا ہے کہ انوکھی آواز آ رہی ہے، لہجہ بھی عجیب سا ہے، آواز بھی الگ ہے، یہ الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ وہ اپنے بسترے سے اٹھا، کھڑکی کھولی، باہر دیکھا، باہر اندھیرا تھا، نیبر سے انگوٹ اسمت، اس سے کہیں آؤ نہ سمجھی یہ آواز کس چیز کی ہے، کھڑا روتے تھی۔ جب تھوڑی سی روشنی آ گئی، عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ تیمبوش میں گاش ایسا اثر پیٹ اسے نماز شروع کر دی، فجر نماز۔ یہ چھوشان ہے کستا بڑ نورانی بڑ
ایشا کھڑا رکو کرن ایچ سجدے کرن یہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. وہ دیکھتا رہا بادشاہ, اس کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا چیز ہو رہی ہے اور یہ ہے کون آدمی اور یہ پڑھتا کیا تھا یہ اور کیا کر رہا ہے یہ اسے نہیں معلوم تھا. بہرحال جب اچھی طرح سے روشنی آ گئی اس عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ کو بلوایا گیا. بادشاہ نے چپراسی بھیجا, وہ بزرگ جو وہاں دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اس کو بلا کر کے لاؤ. یا بھی اس چپریس گموچ سچی سانڈان اندر آپ کو بلا رہے ہیں. عبد الرحمن بلبل نے کہا کون؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت. عبد الرحمن بلبل نے سوچا ہوگا خدایا اور بلا ہے اس وہ چن میں پتا جالس برنامہ کہ مہمان خانس میں تھا جاؤں. مجھے نہیں معلوم ہے وہ جیل میں مجھے ڈالیں گے یا مہمان بنا کر اندر بلائیں. اور تمام میں کوشش کر رہی میں گوس اپوائنٹمنٹ بنون مگر وہ بلا ہے وہ اور تم بھی سے دعا کروں خدایا ونجل بہ اور بلا ہے وہ کھول تک دل تھی یہ مل. بہرحال اندر داخل ہو گئے. بادشاہ نے وہیں سے بلایا, اندر بلا کر کے کہا ہے جی کیا اسو کرن سے. بادشاہ کی زبان وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس کی زبان بادشاہ نہیں سمجھتے. تو دونوں ہے. بادشاہ نے کہا کہاں سان سرنٹ یار یوسی بنے یو ونان کیا چاہیے, کسی ٹرانسلیٹر کو ڈھونڈ کر کے لاؤ جو سمجھے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ اس کی تو آواز ہی سمجھ, اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ کا فیصلہ تھا اور واقعی اللہ کا فیصلہ تھا. وہیں سری نگر میں ایک تاجر آیا تھا منگولیا سے یا چترال کے علاقے سے. اس آدمی کا نام تھا شمس الدین. وہ بزنس کرنے آیا تھا. وہ وہاں کی زبان بھی جانتا تھا, یہاں کی زبان بھی جانتا تھا, کیونکہ وہ بار بار بزنس کرنے کے لیے آتا تھا. یا تو سو شاہتوس بزنس کرا, یا تو سو یا سے پشمین بزنس کرا, یا اسی رافل بزنس کرا. یہی بزنس کرتا تھا. وہ وہاں مارکیٹ میں تھا. بادشاہ کے کارندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور اس سے کہا کہ یہاں وہ جو منگولیا چائنا کے اس علاقے کے لوگ یہاں آتے ہیں تمام مسکان ہے دمنا بھائی تیتھی یہ زبان ہے کہاں بولیت, کہا بچ ہے کہاں بولیت. تو وہاں کی زبان بھی جانتے ہو کہ ہاں بالکل جانتا ہوں کہ وہاں بادشاہ کے پاس کوئی آدمی آیا ہے, اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے, تم چلو. انہوں کی نفر ابھی سوچنا شمس الدین عبد الرحمن بلبل رنچن بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. زبان کا گیپ بیچ میں ہے. شمس الدین بیچ میں آ گیا ترجمہ کرنے کے لیے. شمس الدین اندر سے آؤ, ٹھیک یہ وقور پانوین الیکس الیکس سلام دعائیں ہم اس مانی چھ مسلمان یہ مثال سمجھ چھ مسلمان فی الحال کرو پانوین خیر پاٹ اصل پہ کرنے بعد ہم بوس یار میں اسلام دعوت دی سہ کر ترجم اصل پہ ٹھیک پہ سمجھاؤ. یہ جناب فرمائے تو یہ تو فرمائیو بو نہیں بادشاہ. یعنی گویا عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا میں اسلام کی دعوت لے کر یہاں آیا ہوں, تم ترجمہ کرنے کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کیا, صحیح ترجمہ کرنا, ٹھیک طرح سے اس کو بات سمجھانا اور دل سے دل میں دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پلٹ دے. بہرحال تو گفتگو شروع ہو گئی. عبد الرحمن بلبل اللہ کا تعارف, اللہ کے نبی کا تعارف, انسان کی حقیقت, مرنے کے بعد کی زندگی, قرآن کی سچائی, یہ سارا بیان کر رہے ہیں. ایک طرف سے اللہ کا فیصلہ, دوسری طرف سے اس داعی اسلام کی قربانی کہ ملکوں کا سفر کر کے وہ یہاں پہنچا ہے. اس قربانی کی وجہ سے اس کی آواز میں, اس کی کلام میں تاثیر اللہ نے پیدا کر دی تھی. اور اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ ہو چکا اور رات بھر کی دعائیں, یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. جس پر عبد الرحمن بلبل نے گفتگو کی اور شمس الدین نے ترجمہ کیا, اور اس کے بعد صرف 2 یا 2.5 گھنٹے کے اندر رنچن مسلمان ہو گیا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا. عبد الرحمن بلبل نے فوراً سجدہ کیا کہ یا اللہ اس سرزمین میں کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھ لیا, میں سجدہ کرتا ہوں. اور اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. اسی محل کے اندر ظہر کی اذان پڑھی گئی. اب رنچن نہیں ہے, اب وہ صدر الدین ہے. شمس الدین سے کہا گیا آپ بھی واپس نہیں جائیں گے, آپ یہی رہو. بادشاہ نے ساری جمع کری بوجھو سے مسلمان. بادشاہ نے تمام کارندوں کو جمع کیا اور اس کے بعد عبد الرحمن بلبل نے ان کے سامنے دین کی تفصیل بیان کی. شمس الدین نے ترجمہ کیا. شام تک 300 یا 400 آدمی مسلمان ہو گئے. اس کے بعد عبد الرحمن بلبل نے اگلی رات کو عجیب دعا کی. اس نے کہا یا اللہ میں آپ کے نبی کی امت میں سے بھی ہوں اور آپ کے نبی کے خاندان کا بھی ہوں, کیونکہ وہ سید تھے. یا اللہ میں جس نبی کو ماننے والا ہوں اور جس نبی کے خاندان کا ہوں, اس نبی کا معاملہ یہ رہا مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے, پھر واپس مکہ نہیں آئے. اور جب مکہ فتح ہو گیا پھر بھی آپ نے طے کیا کہ اب میں مکے میں نہیں رہوں گا, میرا مرنا اور جینا مدینے والوں کے ساتھ ہے. میں بھی یہاں آیا ہوں
میرا مرنا اور جینا انہی کشمیریوں کے ساتھ، میں بھی اب واپس نہیں جاؤں گا۔ میں جس نبی کا خاندان کا فرد ہوں، اس نبی کی قبر مبارک مدینے میں، میری قبر بھی اسی کشمیر میں بننی چاہیے۔ چنانچہ عبد الرحمن بلبل واپس نہیں گئے اور کچھ عرصہ زندہ رہے، اور اس کے بعد پھر اسی سری نگر کے اسی جگہ پر وہ وفات پا گئے، اور وہیں وہ دفن ہے۔ آج تک اس جگہ کو کہتے ہیں بلبل لنگر، اس کی قبر مبارک وہیں ہے۔ عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ، جب اس کے ہاتھ پر وہ بادشاہ مسلمان ہوا تو بادشاہ نے کہا جناب اب کیا حکم ہے؟ کہ حکم کچھ نہیں ہے، ہم کشمیر کے لوگوں کے گھروں میں جا کر تم کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ بادشاہ نے کہا سپیر کا گھر پت گھر بدھ میں ایسا گھر پت گھر پھیرنا مانک ساری کوشر جمع کری تیتی بنن مسلمان، اور یس نہ بانی مسلمان سو بڑھاون۔ یہ بادشاہ نہ بول رہا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں گا اور لوگوں سے کہوں گا مسلمان ہو جاؤ، اور اگر کوئی مسلمان ہوا تو ٹھیک، اور اگر مسلمان نہیں ہوا تو گردن نیچے ہوگی۔ عبد الرحمن بلبل نے کہا تم پر تلوار کس نے چلائی؟ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اسلام جبر نہیں سکھاتا ہے، اسلام دعوت کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ لوگ آئیں گے، ہم ان کو دین پیش کریں گے، جو مسلمان بنے گا فبیہا، نہیں بنے گا کسی پر کوئی جبر نہیں۔ مگر یہ بنتے لوگ جمع گسند بیہن کا ابتیم، لوگ جب جمع ہوں گے تو کھائیں گے کہاں؟ بادشاہ نے کہا میں ان کے لیے لنگر چالو کروں گا، میں ان کے لیے رہنے کا انتظام کروں گا۔ یہ جو لنگر چالو کروں گا تحت ہو ناؤ کوشرو بلبل لنگر، اور وہ آج تک ہے۔ وہ تو بلبل لنگر آج تک نام ہے، اور نام کیوں رکھا گیا وہ کشمیریوں کو یاد ہی نہیں رہا۔ بہرحال چکاشرن جمع کرا عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ چتمن دین اسلام پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ 2 یا 3 ہزار آدمی مسلمان ہو گئے تھے، اور عبد الرحمن بلبل کی وفات ہو گئی اور وہی دفن ہو گئے۔ تم پتہ جس بادشاہ اس مچ خدا سن خواص سوچمود صدر الدین کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آگے دوسرا دور شروع ہو گیا۔ بہرحال میں صرف ساری تاریخ بیان کریں ممکن ہے یا ضمناً یہ، حالانکہ میں اسے ذہن سمجھتے نہیں کہ مگر خبر کس کا آؤ یہ مضمون میرے بھائیو ام پت 50 وری بعد جو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمود پت شیط اسلام پھیلی متعدد۔ اس کے 50 سال کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا ذہین انسان، بے انتہا دور اندیش انسان، بے انتہا بیدار مغز انسان، روشن ضمیر انسان، جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا سید السادات سالار علم عجم دست او معمار تقدیر امم، یا سگو سو انسان یمسن اتھ قومن ہن تقدیر بنانو بول چھو۔ یہ وہ انسان ہے جس کا ہاتھ معمار ہے امتوں کی تقدیر کا۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ، جس وقت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے، یہاں کشمیر کی پوزیشن کیا تھی؟ حکومت مسلمانوں کی، اکثریت ہندوؤں کی، حکمران سے لے کر نیچے تک جتنے مسلمان تھے 4-5 ہزار، وہ سارے کے سارے بے دین تھے۔ حتیٰ کہ بادشاہ نماز پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، نام تھا اس کا قطب الدین۔ یہاں تک کہ اس کے گھر میں 2 سگی بہنیں تھیں، اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، بس یہ تھا یہاں کا دینی منظر۔ عوام اکثریت غیر مسلموں کی، حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں، بادشاہ مسلمان ہیں لیکن نہ مسجدیں ہیں نہ نمازیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ اسلام پھیلاتے پھیلاتے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہاں دین کا کوئی باقاعدہ کام نہیں ہو سکا، کوئی محنت نہیں ہو سکی۔ وجہ نہ مدرسہ بن سکا تھا، نہ کوئی ولی تھا، نہ کوئی امام تھا، نہ کوئی عالم تھا۔ اس لیے کیا سچو مسلمان، مگر زندگی ساری کی ساری ان کی ویسی جیسے غیر مسلموں کی زندگی ہوتی ہے۔ اب حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ شاہ ہمدان آنے پر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اتنا تیزی کے ساتھ اسلام قبول کیا یس علاقہ میں شاہ ہمدان واتانو پورا علاقے روح کے جمع گسن دڑا دڑ اسلام کلمہ پارا۔ شاہ ہمدان چونکہ بہت ذہین انسان تھے، دور اندیش انسان تھے، انہوں نے سوچا یہاں کے لوگوں کو میں اسلام قبول کراؤں گا، جو مسلمان بنیں گے، مسلمان بننے کے بعد وہ جائیں گے کہاں؟ جنگیز کا انسان کلمہ پاری یہ کوت گیس پاتا ممکن چو پنس گھرس میں ہیک نہ روزت، ممکن ہے پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا لیکن پورا علاقہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا ہے، یہ ایک گھر جو ہے مصیبت میں آ جائے گا، تو یہ جائیں گے کہاں؟ اس لیے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا پہلے ہم شیلٹر تیار کریں گے، ٹھکانہ مہیا کریں گے، اس کے بعد میں اسلام کو دعوت لوگوں کو دوں گا۔ چنانچہ خانقاہیں انہوں نے بنائی تھی، اور ہر علاقے میں بنائی تھی۔ خانقاہ معلیٰ سری نگر، خانقاہ معلیٰ ترال، خانقاہ معلیٰ سوپور، وہ اصل میں خان کا عنوان تھا، اصل میں وہ اسلام کا مرکز ہوتا تھا۔ جو اسلام قبول کریں گے وہ آ کر اس مرکز میں قیام کریں گے، وہاں ان کو دین سکھایا جائے گا، وہاں ان کو کام بھی سکھایا جائے گا، وہاں ان کی روحانی تربیت بھی ہوگی،
وہاں ان کے کھانے کا انتظام بھی ہوگا، وہاں رہن سہن کی تمام سہولیات بھی ہوں گی۔ اس غرض کے لیے انہوں نے خانقاہ بنا تو شیلٹر بناتا تھا۔ آج جب کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ہم لاکھوں مسلمان اس کو اکاموڈیٹ نہیں کر پاتے۔ آج اگر کوئی انسان سنا کلمہ پڑھ رہا ایکشن کا انتظام ہی نہ، یہ کیا تھا وہ یہ۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک نے کلمہ پڑھا، کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا، اس کو رکھیں گے کہاں؟ شکل ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ طرح طرح کی مشکلات ہیں، طرح طرح کے خطرات ہیں۔ تو آج ہم ایک کو ایکسپٹ، یہاں سری نگر میں ایک دفعہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، کاشت رائے جلوس کرے اسلام زندہ باد، پھرنا تمس گلین گلین اسلام زندہ باد، شامت گئے ساری پانوں پانوں گھر سوچ بچور سڑک مز کھڑا سو کود گئے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک نے کلمہ پڑھا، سارے لوگ جلوس نکال کر نکل گئے اسلام زندہ باد، شام کو سارے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، وہ بیچارہ راستے میں کھڑا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارا حال تو یہ، وہ تو صحابہ کی شان تھی کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے مہاجرین، تو انصار نے اپنے گھر پیش کر دیے تھے، وہ تو انصار مدینہ تھے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ جب اسلام یہاں آ جائے گا، یہاں کے لوگوں کو مشکلات آ سکتی ہیں، ایک گھر کا ایک آدمی مسلمان بنے گا، سارا گھر اس کا مخالف ہوگا، یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ ایک گاؤں میں ایک گھر مسلمان بن گیا، سارا گاؤں اس کا مخالف ہوگا، یہ آدمی کہاں جائے گا؟ اس لیے انہوں نے پہلے شیلٹر کھڑا کر دیا، اس شیلٹر کا نام رکھا خانقاہ۔ تو خانقاہ معلیٰ، لوگوں کو وہیں جمع کرنا، کلمہ پڑھانا۔ کشمیر کی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کیا سجی من یہیں چھ ذیل میں کہتے خانقاہ معلیٰ واللہ عالم شاہ صحیح کننا مگر لکھن چھ کتابوں میں جنہیں پڑھا خبر تو اتماعی چھو بوزمتی۔ بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہاں اسلام کی دعوت کا کام کیا تو سب سے پہلے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ اس میں مسلمان، تمس پہ گۄڈنیتھٕے فکر یہ آو میں حکومت چھیننے خاطر۔ حکمرانوں کو ہمیشہ یہی فکر رہتا ہے کوئی ہماری حکومت کو نہ چھیڑے۔ بادشاہ کو فکر پڑ گیا یہ کہیں کا بزرگ آیا ہے، یہ کہیں میری حکومت نہ چھین لے۔ پیچھے سے شاہی خاندان کے تھے، وہ عالی شان خاندان تھا ان کا، تو اس لیے ادھر سے امیر تیمور نے ان کو پریشان بھی کیا تھا وہاں اپنے علاقے میں۔ بالا شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا بشس نا آمد یہ ون خاطر کہ حکومت راؤ، میں تم سے حکومت چھیننے نہیں آیا، میں آیا ہوں اس لیے تاکہ اس پورے خطے کے اندر اسلام پھیل جائے۔ عقل مندی غور کریں، عقل مند کوتا اس میں سو انسان، کتنی سمجھداری تھی اللہ نے اس وقت۔ عبد الرحمن بلبل اسلام لے کر یہاں آئے ہیں، وہ حنفی تھے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ شافعی تھے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا اگر میں ان لوگوں کو کہوں گا کلمہ پڑھو مسلمان بنو شافعی بن جاؤ، کچھ لوگ حنفی ہوں گے کچھ لوگ شافعی ہوں گے، یہ ٹکرا جائیں گے آپس میں۔ حنفی کہیں گے یہ موقع کہتا نوعیت شروع اس دماغ نہیں چلتا، شافعی ونن اشم بزرگ صحت موجود ام پرین میں غلط، تو حنفی شافعی کا ٹکراؤ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے امام شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جب وہ پوچھتے تھے حضرت ہم کیا کریں گے، فرماتے تھے حنفی بنو، کیونکہ اسلام حنفیت کے ذریعے سے آیا۔ انہوں نے سوچا مسلک کی ٹکراؤ میں امت مبتلا اگر ہو جائے گی، اسلام روز تتی یہ ماسن ونن شافعی چھ غلط، حنفی اس ونن شافعی غلط، شافعی اس ونن حنفی چھ غلط۔ گویا کشمیری حنفی ایک شافعی کے ذریعے سے حنفی بنے ہیں، اور وجہ اس کی یہ کہ اس سے پہلے جو بزرگ اسلام لے کر کے آئے تھے عبد الرحمن بلبل، وہ چونکہ حنفی تھے، حنفی مسلک تھے حق، شافعی مسلک تھے حق، حنبلی مسلک حق، مسلک ساری حق۔ مگر شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سوچا یت مسلکس بچس یم گے ساری تتی بتس بڑھ، نہیں انہوں نے سوچا میں اپنے مسلک کی طرف اگر دعوت دوں گا یا ان کا انتشار ہو جائے گا۔ اسی لیے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی نماز جب پڑھتے تھے تو لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے تھے، یم گے کنفیوز گسن یہ وہ رفع دین کر یہ ونن ہے یہ کیا نماز ایسے کورمت آج تک۔ یہ شاہ ہمدان کی ذہانت کی بات تھی۔ اور بادشاہ کو جب پھر شک ہو گیا کہ شاید میرا دین چیننے کے لیے آئے، تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا دین نہیں سکر تو پنن پان کون ٹھیک پر بھائی ٹھیک میں کیا تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو جناب، میرے اندر کیا ہے کہ پہلا جرم یہ ہے کہ تیرے نکاح میں دو سگی بہنیں ہیں، یہ تو قرآن میں حرام ہے، یہ وان تجمعوا بین الاختین دپن میں چنا تا مول متی کیس اچھا کو تمس کس ونے یل علم اوسی کا نہ مدرس اوسمت نہ کانٛہہ علم نہ دین زاننے وول کوئی چھ اوسمت کس ونے۔ بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے لوگ مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد پھر مدرسے قائم ہونا شروع ہو گئے۔ پھر بڑے بڑے محدث جمال الدین بخاری، محدث کمال الدین بخاری، خود شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، بس اس کے بعد مدرسے بھی بنے، عالم پیدا ہوئے، قاری پیدا ہوئے۔ اخ مدرس کرا قائم سری نگرس میں تھا ایک ناوی مدرسہ دارالقراء، تک مطلب صرف قراءت یوان پرناؤ۔ مدرس کو قائم سری نگرس میں تک نام مدرسہ العروۃ الوثقی، عروۃ الوثقی قرآن کا لفظ ہے۔
ایک جائے کو مدرسہ قائم تھا تھوکنا بادشاہ سے مدرسہ قطب الدین پورا. پھر علم مکمل علم پڑھایا جاتا تھا، علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم تصوف، سب کچھ پڑھا جاتا تھا. اس زمانے میں پھر یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. شیخ الاسلام کشمیر میں ہوا کرتا تھا، قاضی القضات کشمیر میں ہوا کرتا تھا، سزائیں نافذ کرنے کے لیے محتسب ہوا کرتے تھے، قاضی ہوا کرتے تھے. تمام شعبے قائم ہو گئے. مدارس بھی عالی شان ہیں، علماء بھی عالی شان ہیں. اتنے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کراچی سے لے کر کے ڈھاکہ تک کوئی عالم نہیں تھا، کشمیر میں عالم پایا جاتا تھا. بلکہ ایک زمان جو بہارس میں علم سن ضرورت کشیر پر سوزک دل اسم سے قاضی سن، دہلی میں قاضی کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے، تو کشمیری ایک آدمی کو دلی کا قاضی بنایا گیا. ان کا نام تھا مفتی صدر الدین آزردہ. یہ مفتی صدر الدین آزردہ کو وستاد سر سید احمد خان ہستے جب علی گڑھ یونیورسٹی قائم کرنا چاہا. اور یہ استاد ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بھی، جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا. کشیر مفتی صدر الدین آزردہ. یہاں کشمیر کے لوگ، ایک شخص یہاں کشمیر سے گیا مکہ مکرمہ، اتنا ہی ذہین انسان تھا وہ. وہاں مکہ مکرمہ میں سے دیکھا ایک آدمی کے پاس ہے مشکات شریف. تو میں نے حدیث کتاب کیا سچ یہ تھی، یہ کتاب ہے چھئی نہ اس نش نشی بوز مجھ سے جو ہے یہ کتاب دیتن میں. تو میں نے صاحب بقید دے سے یہ کتاب ہم کو دے دو. اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہا لگا جناب پھر دے دو میں اس کو نوٹ کروں گا. کہا اس نے کہا تجھے 1 مہینہ لگے گا نوٹ کرنے میں، مجھے اتنی فرصت نہیں ہے. اس نے کہا جناب پھر 2 دن کے لیے